السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج واضح کر دیا کہ ان کا پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ احتجاج کرنے والے ان کو بلیک میلرز لگتے ہیں۔ احتجاج کرنے والے بھی وہ جو میتیں رکھ کر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، میتیں ان کی جن کے گردنیں کاٹ دی گئیں، جن کو دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا، ان کی میتیں رکھ کر احتجاج کرنے والوں کو وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ہزارہ برادری کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، اب ان کا ایک مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم اپنی میتیں، اپنے پیاروں کی میتیں دفنائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تقریر کی ہے وزیر اعظم صاحب نے اسلام آباد میں۔ افسوسناک پہلو ہے ایک حکمران کا اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنا۔ کہا تو بہت کچھ جا سکتا ہے، جذبات کی رو میں بہہ کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر کیا کہیے کہ وہ وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہے، اور وزیر اعظم کی کرسی جو ہے اس کا احترام ہوتا ہے، وزیر اعظم کو اس کا احترام نہ صحیح ہمیں ضرور ہے۔ عمران خان ایک شخصیت ہیں، ایک سیاستدان ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ کٹھ پتلی ہیں، اپوزیشن کے الزامات ٹھیک غلط، مگر ہیں وہ وزیر اعظم۔ تو وزیر اعظم جب اپنے ملک کے لوگوں کو اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے اس طرح مخاطب ہوں، اور وہ بھی ان کو جو جن کے لوگوں کو ایک مسلسل جن کی نسل کشی ہو رہی ہو، جن کو مارا جائے مسلسل، ان کے لیے اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کرے تو پھر بہت کچھ دماغ میں آتا ہے، اور جذبات کنٹرول کرتے ہوئے بھی نہیں ہو پاتے۔ اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی جو دوسرا پہلو ہے جو اور زیادہ تکلیف دیتا ہے، وہ یہ ہے، اور وہ یہ بڑی خبر بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یوٹیوبر سے ایک ملاقات کی ہے۔ اپنے جو میڈیا کے مینیجرز ہیں، ان کے جو اپنے ترجمان ہیں، ان کو کچھ ہدایت جاری کی ہے، اور جو یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات کی ہے وزیر اعظم نے، اس میں انہوں نے یہ جو سوگواران ہیں ہزارہ، ان کا میڈیا ٹرائل کرنے کا انہوں نے ٹاسک دیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ این آر او، اپوزیشن کوئی بھی مطالبہ کرے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں۔ وہاں تک جو میڈیا ٹرائل سمجھ میں آتا ہے کہ چلو سیاسی مخالفین ہیں، کم پیپلز پارٹی بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نہیں کر رہی، نون لیگ بھی کبھی کوئی وہ بھی اپنے برابر کا حملہ کرتے ہیں عمران خان پہ، جس طرح کے الزامات ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، تو پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی ایک دوسرے کو جس طرح پچھاڑ رہے ہوں، ان کے سیاسی ایک پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے، کرتے رہیں۔ تو اس میں جب کوئی وہ ٹھیک بھی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ وہ کہیں کہ جناب بجلی کہاں ہے، بجلی کے جو یہ اپنا سرکولر ریٹ اتنا کیوں بڑھ گیا ہے، فلاں وزیر نے استعفیٰ کیوں دے دیا، فلاں محکمے میں اتنی تباہی کیوں آ گئی، ریلوے کیوں بیٹھ گیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسی بات کرے تو خان صاحب کا جواب ہوتا ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ چلیں وہ تو ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے میڈیا ٹرائل، سمجھ میں آتا ہے۔ یوٹیوبرز کو یہ ذمہ داری دی ہے خان صاحب نے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہزارہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ چیزیں بنائیں، ان کا میڈیا ٹرائل کریں، یعنی ایک ذمہ داری دی ہے۔ اور پھر کچھ وہ جو درباری سے حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ذرا کچھ فتوے دیں، یعنی یہ اور زیادہ خطرناک پہلو ہے کہ آپ بجائے مسئلے کو ایڈریس کرنے کے، کیونکہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا کی پیداوار ہیں، خان صاحب پروپیگنڈا کے ذریعے اقتدار میں آئے، دھرنوں کے ذریعے آئے، وہ یہ کہہ کر آئے کہ نواز شریف برا، آصف زرداری برا، بے نظیر بری، یہ سب برے، میں اچھا ہوں، اور انہوں نے اپنی اچھائی کوئی دکھائی نہیں، صرف یہ کہا۔ اور لوگوں نے کہا، کچھ لوگ جو معصوم سادہ سے لوگ یا جو ان پارٹیوں سے تنگ آئے لوگ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی آزما کے دیکھ لیتے، شاید یہ اچھے نکلے، لیکن انہوں نے کوئی اپنی 2.5 سالہ حکومت میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں انجام دیا کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہر دوسرے تیسرے دن ترجمانوں کا اجلاس کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے لتے لیں، ان کو برا بھلا کہیں۔ اب یہ جو لوگ بیچارے جو بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کر، ان کے لیے وزیر اعظم صاحب خود استعمال کر رہے ہیں لفظ بلیک میلر کا، اور اپنے وہ جو خاص ایک مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں، یوٹیوبرز اور بلاگرز اور ولاگرز، ان کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ جناب یہ اب آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ معاملہ ایک آدھ دن میں حل نہیں ہوتا تو پھر کس طرح پھرکی گھومتی ہے، کیسے کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے مطالبات کیا تھے، یہ کیا چاہ رہے ہیں، اور باقی تو پھر وہ
ایک ہوتا ہے نا جو یہاں پہ کیا جاتا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے اپنے مخالفین پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں اس طرح کے الزامات لگانے کا ایک ٹاسک دیا گیا ہے۔ اور اب جو میرا دماغ گھوما ہوا ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ، جو ایک تو یہ ہے، یہ تو خبر ہے، دوسرا وہ جو وزیر اعظم صاحب کی بات ہے بلیک میلنگ کی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب دنیا کے کسی بھی ملک کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ تو خان صاحب دنیا کا کوئی کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو، تو خان صاحب دنیا کے کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اقتدار بخشانے، اقتدار کے لیے ان شخصیات کے جا کے چرن نہیں چھوتا جن کو انہوں نے خود چور اور ڈاکو کہا ہو۔ یاد ہے آپ سب کو پرویز الہی کے متعلق کیا کہا کرتے تھے خان صاحب؟ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو۔ عمران خان صاحب نے کہا پرویز الہی صاحب کیا ہیں کیا نہیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، ماضی کی ان کی حکومت کیا تھی کیسی تھی وہ سب کے سامنے ہے، ان کا کردار وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ وہ ایک اچھے حکمران ثابت ہوئے تھے، پنجاب کے لیے بہت بہترین، لیکن ایک آمریت نواز حکمران ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ جمہوری طاقتوں سے ذرا دور دور بھاگتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آمرانہ قوتیں ہوں تاکہ ان کا چلتا رہے دانا پانی۔ مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا یہ چور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ اور پچھلے دنوں وہ گئے ان کی جب یہ ناراض ہو گئے چودھری برادران، اور چودھری برادران کی ناراضگی کا مطلب تھا کہ اقتدار کی کرسی کا ایک وہ جو ہے وہ پاوا وہ ہو جاتا اور خان صاحب جا کے یہ سر کے بل گرتے، حکومت جا کے ختم ہو جاتی ان کی۔ تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے ویڈیو جاری کرواتے ہیں، ویڈیو جاری ہونے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، اندر کی ذرائع سے سامنے آتی ہے، جس کی وزیر اعظم صاحب نے تردید نہیں کی۔ خان صاحب فرماتے ہیں اس خبر کے مطابق شجاعت حسین صاحب کو کہ آپ مجھے بھی پرویز الہی سمجھیں۔ شجاعت حسین صاحب گلا کرتے ہیں کہ جناب آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے، نہیں کرتے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ مجھے بھی پرویز الہی سمجھیں، کوئی نصیحت کرنی ہو، کوئی کچھ بتانا ہو اور آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، آپ کو کوئی معاملہ ہو تو مجھے کہتے ہیں، مجھے بھی پرویز الہی سمجھیں، یعنی آپ مجھے بھی ڈاکو سمجھیں، مطلب پرویز الہی ڈاکو تھے نا۔ تو وہاں پر جا کر خان صاحب کیا بلیک میل نہیں ہوئے تھے صرف اقتدار بچانے کے لیے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے متعلق خان صاحب کا ماضی دیکھ لیں، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں ان کی سپورٹ ہوئی تو وہ نفیس لوگ ہو گئے، کیا وہ بلیک میلنگ نہیں ہے؟ چلیں چھوڑ دیتے ہیں سیاسی اطاعت، سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی ماضی میں یہی کرتی رہی ہے، نون لیگ بھی ماضی میں یہی کرتی رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے ایک دوسرے کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں۔ سیاست میں وقت کی ضرورت کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہوتا ہے، ساری جماعتیں کرتی ہیں۔ آگے آتے ہیں خان صاحب، وہ کسی نے کہا کہ میتوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، لاشوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں خان صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں بلیک میل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بلیک میل نہیں ہو سکتے، آپ ڈٹ جائیں، لاشوں کے سامنے ڈٹ جائیں۔ آپ نے خان صاحب ادویات مافیا کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کی اسٹیٹمنٹس، آپ کے وزراء کی اسٹیٹمنٹس کوٹ کر رہا ہوں کہ جب ادویات شارٹیج ہو گئی تھی مختلف قسم کے ادویات کی تو قیمتیں بڑھا دی گئیں، وزیر اعظم صاحب نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے، منظوری دے دی، تو اس کے بعد جو دفاع کس طرح کیا گیا کہ وہ جی ادویات شارٹ ہو گئی تھی، قیمتیں بڑھا کر وہ دستیابی یقینی بنائی گئی ہے، یعنی قیمت اس لیے بڑھائی گئی تاکہ دستیابی ہو۔ پیٹرول کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، قیمتیں کم کی تھی حکومت نے، پیٹرول غائب ہو گیا تھا مارکیٹ سے، اور پیٹرول مہنگا کر کے دستیاب کروایا گیا، اور کہا گیا کہ جناب پیٹرول دستیاب کروانے کے لیے کیا وہ آپ وہاں پر بلیک میل نہیں ہوئے تھے؟ خان صاحب آپ کی تان آ کے ٹوٹی ہی، آپ کو یہ اصول یاد ہی آیا ان شہداء کے لواحقین کے اوپر، ان ماؤں کے آنسو آپ کو نظر نہیں آ رہے، ان یتیم بچوں کی آہیں آپ کو، بچیوں کی آہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ لاوارث بوڑھے آپ کو نظر نہیں آ رہے جن کے سہارے چھین لیے گئے، جو جو 6-7 درجہ حرارت میں بیٹھے ہوئے 6 دنوں سے، اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بلیک میل نہیں ہوں گے ان کے ہاتھوں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے وہ شرط عائد کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں تو ہم اپنے پیاروں کی میتیں دفنا دیں گے، آپ شرط عائد کر رہے ہو کہ پہلے میتیں دفناؤ میں پھر آؤں گا۔ اس سے بڑی فرعونیت کیا ہوتی ہے؟ آپ آئینی ذمہ داری ہے وزیر اعظم صاحب کی، آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ان لوگوں کے تحفظ کا، جان و مال کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اور جو لوگ آپ کو آپ کا حلف یاد دلاتے ہیں آپ اس کو بلیک میلنگ کہتے ہیں خان صاحب، اور جو لوگ مال بناتے ہیں آپ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ میں کیا کہوں، یہ سہولت کاری نہیں ہے ادویات مافیا کی؟ جس طرح آپ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے 300-400%، 4-5 بار اور 500% سے زیادہ دوائی مہنگی ہو گئی ہے، یہ کیا بلیک میلنگ نہیں ہے؟ وہاں بلیک میل نہیں ہوتے؟ کون سے شعبے کا میں نام لوں؟
آپ کو آ جا کے یہ بلیک میلنگ والا معاملہ اور یہ چلیں آپ نہیں کر سکتے زبان تو بند کریں یار، آپ نہیں جا سکتے مت جائیں، آپ زبان کو تو مطلب وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں چلتی ہیں، کارکردگی نہیں ہوتی. آپ اپنی زبان بند کریں، شاید آپ کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں. زلفی بخاری نے اس دن جب وہ کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب کو ہم لے کر تو آئیں، آپ کیا فائدہ دیں گے، تو میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ صرف زلفی بخاری کا خیال ہو، لیکن آج یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ ذہنیت وزیر اعظم صاحب کی ہے. یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے. میں اس کی الٹ والا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے. اور آخری بات ہزارہ کے دوستوں کے لیے، ہزارہ برادری کے لیے، مظلومین کے لیے، شہداء کے ورثاء کے لیے، کہ واقعی مریم نواز نے ٹھیک کہا تھا اور بلاول نے بھی ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر شہداء کو، لاشوں کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے انصاف کے لیے. اور مریم نے کہا تھا کہ آپ ایک بے حس بندے کی، بے حس شخص کی کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے آگے انہوں نے بات نہیں کی تھی، وہ میں کر رہا ہوں کہ آپ بے حس شخص کا انتظار مت کریں. آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کی تکلیف کی وجہ سے پوری قوم کو تکلیف ہے، وہ دلی تکلیف، وہ دوسری تکلیف نہیں. دلی طور پر پوری قوم عذاب میں ہے، تکلیف میں ہے، کرب میں ہے. آپ یہ نہیں آئیں گے، یہ آپ کو انصاف بھی نہیں دیں گے. ان کی زبان، ان کا بیان، ان کے طور اتوار، ان کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے، کسی اور کے سامنے جواب دہ سمجھتے. اس لیے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. راوی روڈ پروجیکٹ، تعمیرات کا شعبہ، والٹن ایئرپورٹ کی زمین کسی کو دینی ہے انہوں نے. آپ انتظار مت کریں، آپ مزید اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تکلیف میں مت دیں، مزید اپنے پیاروں کی میتوں کو تکلیف میں مت رکھیں، دفنا دیں ان کو. یہ نہیں آئیں گے. حقیقی عوامی حکمران ہوتے ہیں، آتے ہیں، نیوزی لینڈ کی اس خاتون وزیر اعظم کی طرح. یہ شاید اب وہ بات اب میں نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے کہ یہ وہ حقیقی حکمران نہیں ہیں، یہ واقعی لائے گئے حکمران ہیں کسی اور کی طرف سے، کسی اور کے مقاصد کے لیے. اگر عوام ان کو پیارے ہوتے، لوگوں کا دکھ درد ان کو پیارا ہوتا، تو یہ سارے کام چھوڑ کے اسی طرح وہاں پہنچتے جیسے تب پہنچے تھے آصف زرداری کے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، حکومت کو آئینہ دکھانے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت ٹھیک کیا تھا، آصف زرداری کو آئینہ دکھایا تھا، بالکل ان کا جو رائٹ بنتا تھا، صحیح کیا تھا. اب بھی وہ یہی کرتے اگر اب وہ احساس ذمہ داری ان کے اندر ہوتا. یہ کسی اور کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھتے، عوام کے سامنے نہیں سمجھتے. عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تو وہ کوئٹہ میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر کے اٹھتے. اس لیے خود کو تکلیف میں مت دیں، اپنے پیارے دفنا دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.